بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند روز قبل امپورٹڈ سرکار کا ایک اور طیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا تھا، جس کی تشخیص پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے اور ساتھ ہی پٹواریوں کو بھی اس ناکارہ طیارے کی دفاع پر لگا کر مزید ضلالت سمیٹنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ لیکن یہ کہا گیا کہ یہ بھی بھارتی طیاروں کی طرح ہوا میں اڑان بھرتے ہی زمین کو چومنے کی غرض سے سیدھا زمین پر منہ کے بل لینڈ کیا گیا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ خدا نے واسطہ میں کوئی بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ شاید امپورٹڈ سرکار نے کوئی جہاز لیا ہو، اللہ نہ کرے اور وہ کریش کر گیا ہو۔ جناب، میں تو اس بغیر پیروں بغیر دم والے طیارے کی بات کر رہی ہوں جس کو مفتی سعید کہا جاتا ہے۔ مفتی سعید صاحب بھی اپنے پر نور چہرے کے ساتھ آئے تھے، لیکن جاتے وقت گدھے پر سوار ہو کر منہ کالا کر کر چلے گئے۔ پاکستانی عوام سوشل میڈیا پر درگت بنائی گئی، اب بتا بھی نہیں رہے کہ ان کی عدت گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ عدت کا کھیل کیسا لگی نہ چس؟ عدت کافی ہے یا عدت کو مزید کھینچنا ہے؟ اب تو سوشل میڈیا پہ ایک ہی ہو رہا ہے کہ جعلی مولوی کے اور اس کے خاندان کے اکاؤنٹ چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس کے کہنے پہ یہ گھٹیا بیان دیا۔ جعلی مولوی اپنی جعلی عزت کی لٹیا ڈبو کر کسی کونے میں چھپے تھے اور اپنی قسمت پر رو رہا تھا کہ ایسے میں کسی کے راز کندہ اینکر نے مولانا طارق جمیل صاحب سے اس تباہ شدہ طیارے مفتی سعید کی اور اس پہ جہالت پر سوال پوچھا تو مولانا طارق جمیل صاحب کا جواب تھا جو کسی بھی صاحب کردار و باعمل عالم ہو سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے جواب پر بات کرنے سے قبل میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت الحمدللہ بحال ہو چکی تھی۔ فضا میں امید دلانے والا، پیار کی زبان سے نفرت مٹانے والا، انسانوں کے انسان کی رہنمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور میٹھی زندگی پیارے انداز میں بتانے والا انتہائی پیارا انسان طارق جمیل ایک بار پھر اپنی حق گوئی کے باعث سوشل میڈیا پر چھا گئے ہیں۔ ہماری میڈیا کا افسوسناک کردار بھی ایک مرتبہ پھر سامنے آیا ہے کہ ایک ایسے ایشو کو چھیڑ دیا ہے جو کہ تقریباً مر چکا تھا، لیکن چونکہ اس پہ ذکر میں عمران خان کا نام ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کاروباری عمران خان کے ذکر سے چلتا ہے۔ عمران خان کا ذکر منفی انداز میں کرتے ہیں یا مثبت انداز میں کریں، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ ہاٹ ٹاپک بن جاتا ہے۔ اب جب اینکر نے سوال پوچھ لیا تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جواب تو دینا تھا، لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ اگر عمران خان کی بیوی کہہ رہی تھی کہ ان کی عدت پوری ہو چکی ہے تو مفتی صاحب نے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہو۔ بس جناب، ایسی بات کرنی تھی کہ مولانا صاحب نے چونکہ عمران خان کے بارے میں مثبت بات کرنی تھی تو یہ کونوں خدروں میں پٹواری بنے لال بیگ ان لوگوں نے رولا ڈال دیا۔ مولانا صاحب نے یہ کیا کہہ دیا؟ مولانا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تبلیغ کے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی بکواسیات کی جو سوشل میڈیا پر سب کے سامنے آئی۔ مفتی سعید کے بے شمار فرزند بغیر میوزک کے بھنگڑے ڈالتے ہوئے سامنے آئے اور سیاپا ڈال دیا کہ مولانا صاحب بھی حیران ہیں کہ جناب میں نے آ کر کون سی غلط بات کر دی جو ہسپتال بواسیر کے مریضوں سے اچانک بھر گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یاد کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل نے فرمایا تھا کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، سیاست میں نہیں بولنا چاہتا، مگر کیا کروں، پاکستان میرا ہے اور میرا بھی دل کرتا ہے کس طرح دھوکہ دہی سے پیسوں سے حکومت چھین لی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سے جو بھی شخص نفرت نہیں کرتا یہ لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں طارق جمیل صاحب کو صدر کی جانب سے ایک عدد تمغہ ملا تھا۔ اس بات سے ان بے شرموں کی حالت ہی بگڑ گئی تھی اور عدت کی حالت میں سڑکوں پہ بے لباس ہو کر دوڑے لگا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ تمغے ان جیسے لوگوں کو تو نہیں دیے جا سکتے جو سارا دن پاکستان کے مفادات کے خلاف بولتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب اپنی مثال آپ شخصیت ہیں جن کی کیا تعریف کریں یا تنقید، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ تم کھاتے وقت رونے والے تھے، جتنا میں اس کو جانتی ہوں کو یہ سوچ کر گھبرا رہے ہیں کہ کہیں اس دنیا میں عزت ملنے پر اس میں احساس برتری یا تکبر شامل نہ ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ یہ تمغہ اس مولوی ڈیزل کو دیا جائے یا اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے گا اور پیٹ باہر نکال کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وکٹری کا نشان بنائے گا، ساری زندگی اس تمغے کو بیچتا رہے گا۔ ظرف کی بات ہے۔ اب آتے ہیں اس جعلی مولوی کی جانب۔ اب جب نکاح دوران عدت ہوا تھا تو نکاح ہوا مفتی صاحب کو یہ بات 5 سال بعد سمجھ آئی
اللہ کسی کو کمزف دشمن نہ دے۔ مفتی سعید نامی ایک نئے محرے کو مارکیٹ میں لانچ کر دیا گیا تھا۔ مفتی صاحب نے اس سے واضح ہے کہ شکست خوردہ اور بے شرم اب ہمیں کیچڑ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا، کیونکہ کیچڑ سے ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ تو مفتی صاحب، تمہارا اپنے گندے کردار بیان خلفی کے کب آئے گا؟ تم کب اپنی سابقہ بیوی سے طلاق دینے کے وجہ سے اپنا بیان حلفی دو گے؟ پہلے تم اپنے بدبودار کردار کا سامنا کرو۔ مذہب اور دین کی آڑ میں چھپ کر ایک کرائے کے بے شرم ہو جسے معاوضہ دے کر کوئی نہ کوئی کہیں بھی خرید کر سکتا ہے اور یوز کر سکتا ہے۔ یقین نہیں تو 5 سال کے اندر اب کیوں بتا رہے ہو کہ یہ بات ہوئی تھی؟ ابھی بے شرموں کی طرح چھپتا کیوں ہے؟ اس کا جواب بوریا مقبول نے بتایا کہ مفتی سعید نے اپنی بہن کا رشتہ پیش کرنا تھا۔ مفتی سعید نے کئی بار عمران خان سے کہا کہ میری ایک بہن آپ سے شادی کر لے گی۔ عمران خان نے شادی سے انکار کر دیا اور مفتی صاحب وہی رونگ نمبر ہیں جو پی ڈی ایم کا اعلان کارکن کے عدت کا مسئلہ اٹھا رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ جتنا تعصب معلوم ہوتا ہے دنیا کے کسی مخلوق میں نہیں ہوتا، مگر اب معلوم ہوا کہ اپنے تعصب کی آگ بجھانے کے لیے اسلام کے بے دریغ استعمال کو شہادت سمجھتے ہیں۔ لہٰذا مولانا طارق جمیل سے درخواست ہے کہ مفتی سعید کی مجبوری کو سمجھ کر ان کی بات کو اگنور کر دیں اور ان کی باتوں کو سامنے مت لائیں۔ خان صاحب اور بشرا بی بی کے نکاح کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کو اب یاد آ رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کو نااہل کرنے کے باقی تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں اور اس لیے یہ عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔